روزے سے متعلق بعض ہمارے یہاں غلط فہمیاں مشہور ہیں جن کی اصلاح کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ الٹی اگر از خود ہو، چاہے وہ جس قدر بھی ہو، روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ از خود اگر الٹی ہو جائے، چاہے وہ بالٹی بھر بھی ہو، تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر آپ انگلی ڈال کر منہ میں داخل کر کر یا کسی اور طریقے سے آپ کی اپنی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے الٹی آئے تو وہ پھر اس کی جو ہے وہ مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احتلام اگر روزے کی حالت میں ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں اگر احتلام بھی ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، اور غسل کے اندر احتیاط کریں گے کہ غرغرہ اور سانس کے ذریعے سے جو ہے وہ نرم ہڈی تک پانی پہنچانے میں احتیاط کریں گے کہ کہیں وہ پانی جو ہے وہ ناک کے راستے سے یا حلق کے راستے سے جو ہے وہ حلق سے نہ اترے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم اگر نکل لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تھوک اور بلغم منہ کے اندر رہے تو وہ اگر حلق سے اتر جائے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر خارج سے کوئی چیز نکالنے کے بعد پھر منہ میں داخل کیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ہمارے یہاں ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سر پر تیل لگا لیا جائے یا جسم پر تیل لگا لیا جائے یا خوشبو کا استعمال کر لیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں تیل بھی لگا سکتے ہیں اور خوشبو بھی لگا سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اذان کے دوران بھی آپ کچھ کھا پی لیتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ کا روزہ باقی رہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اذان جو ہے وہ فجر کی اسی وقت دی جاتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لہذا اذان کے وقت اگر کسی نے کھا لیا ہے تو اس کا روزہ پھر ٹوٹ جائے گا، وہ روزہ شروع ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ اگر کسی کو رات کے وقت غسل فرض ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ سحری نہیں کر سکتے اور روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر رات کو غسل فرض ہو جائے اور سحری کے وقت تک وہ غسل نہ بھی کرے تو بھی روزہ رکھ سکتا ہے، سحری کر سکتا ہے۔ بس وہ یہ احتیاط کریں کہ سحری کے وقت میں ناک میں اچھی طریقے سے پانی جو ہے وہ ڈال لیں، چڑھا لیں، اور اچھی طریقے سے کلی کر لیں، غرغرہ کر لیں، اور پھر روزے کی حالت میں غسل کا تیسرا فرض یعنی پورے جسم پر پانی بہا لیں، تو ان کا غسل بھی ہو جائے گا اور روزہ بھی شروع ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مسواک نہیں کر سکتے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا بالکل درست ہے، صحیح ہے۔ بس احتیاط یہ کریں کہ مسواک کا جو ریشہ ہے وہ جو ہے وہ حلق سے نیچے نہ اترے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چوٹ لگنے کی وجہ سے خون نکل آیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یا اگر کسی نے خون ٹیسٹ کروانے کے لیے نکلوایا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ چوٹ لگنے کی صورت میں خون نکلے یا آپ خون ٹیسٹ کروانے کے لیے اپنا خون نکلوائیں، باہر جو صورت آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن کے حوالے سے علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انجیکشن لگانا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ چاہے انجیکشن گوشت میں لگایا جائے یا نس میں لگایا جائے، باہر دو صورت اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی علماء کے کہنے کے مطابق اس کو روزہ توڑنے والا سمجھتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے علم کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر یہ غلط ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں عطر نہیں لگا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، تو ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں عطر اور خوشبو لگانا ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں، تو چونکہ
ٹوتھ پیسٹ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دانت پر رکھنے کے بعد اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ آپ حلق میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو علماء کرام نے اس میں احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ سحری کے وقت میں اگر سحری وقت کے اندر اگر آپ نے ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا ہے تو ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں اس سے اجتناب کرنا بہرحال ضروری ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر گرمی بہت زیادہ ہے اور کوئی شخص نہا رہا ہے تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں اگر گرمی محسوس ہو تو انسان چاہے جتنی مرتبہ بھی نہائے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا کلی بھی کرے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر غلطی سے کسی نے پانی پی لیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ رفیع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان کو جو ہے وہ معاف کر دیا گیا، اٹھا لیا گیا. تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نسیان یعنی اگر کسی شخص کو اپنا روزہ ہی یاد نہیں ہے، یعنی یہ یاد ہی نہیں ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہے، تو ایسا شخص اگر کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس سے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر کسی شخص کو اپنا روزے دار ہونا یاد ہو اور وہ پانی پینے سے بچ بھی رہا ہو، مثال کے طور پر کوئی شخص وضو کر رہا ہے اور وضو کے وقت اس کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے اور وہ پانی احتیاط کے ساتھ حلق سے نیچے اتارنے میں بچ بھی رہا ہے، لیکن غلطی ہوئی اور پانی حلق سے اتر آیا تو اب روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. یہ بھول نہیں ہے بلکہ غلطی ہے، اور غلطی سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے یا اس کے بچے کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے اور یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے کسی ڈاکٹر کے ذریعے سے، ڈاکٹر نے منع کیا ہو، تو اس صورت میں حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. اور اگر وہ طاقت رکھتی ہیں حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے کی تو پھر اس صورت میں ان کو روزہ رکھنا فرض ہے، یعنی روزہ ان کے اوپر بھی فرض ہوگا.